11 نومبر پارٹ 5۔ رات کے 11 بج گئے اور لیزی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی جوزف سے جھگڑتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے خاندانی جھگڑے بھی آج ہی طے ہو جائیں گے۔ جوزف کہہ رہا تھا، مجھے ماڈرنزم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، میں تو اپنی بیوی کو جانوروں کے باڑے میں بھی باندھ سکتا ہوں۔ شٹ اپ! لیزی چیخی، شادی ہو جانے دو پھر دیکھوں گا یہ گزبر کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ تم بکواس بند نہیں کرو گے؟ میرے قبیلے کی عورتیں شوہروں کو دیوتا سمجھتی ہیں۔ لیزی نے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے۔ اتنے میں کسی نے بیل دی۔ لیزی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے جوزف اٹھ گیا۔ لیزی غصے سے کانپ رہی تھی اور جیسی ہی عمران کی شکل دکھائی دی وہ شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی، لیکن جوزف پھرتی سے ان کے درمیان آتا ہوا بولا، باس یہ حال ہے اس کا، یہ میرے ساتھ کیسے نباہ کرے گی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ لیزی حلق پھاڑ کے چیخی، یہی کہ شادی کے بعد تم دونوں کے صحیح حالات شروع ہو جائیں گے۔ ارے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میں ہی کر لیتا، لیکن مذہبی اختلاف کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا۔ جوزف کرسچن ہے۔ ارے تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ فرض ہے میرا جبکہ اس طرح میرے سر پہ آ پڑی ہو۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، شادی سے پہلے یہ ناممکن ہے۔ جانے دو نا باس، جوزف گڑ گڑایا، میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ معاف کر دو مجھے، گردن توڑ دوں گا تو نے اگر بکواس کی تو۔ ارے میں کہہ رہا تھا خام خواہ بکواس بند کرو، تمہیں اس یتیم لڑکی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ اچھا باس، جوزف مردہ آواز میں بولا، اب میں پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دوں گی۔ باس مجھے پاگل عورتوں سے خوف محسوس ہوتا ہے اور یہ مجھے صحیح الدماغ بھی نہیں لگتی، پلیز مجھ پر رحم کرو باس۔ تم خاموش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باس سوچ لو، اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گا تو بحر ظلمات کی خونخوار کانی مچھلیاں تیری خوشبختی کو نگل لیں گی۔ نہیں 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 باس، بس خدا کے لیے بس۔ جوزف نے اپنے دونوں کان بند کر لیے۔ کر لوں گا شادی، بس کوسنے نہ دو مجھے۔ اتنے میں لیزی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ عمران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ تم میری ٹرافی ہو، عمران بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ شٹ اپ! جانے دو نا باس، تو خاموش رہ، میں ہڈیاں توڑوں گا، میں پولیس کو اطلاع دے دوں گی۔ کس بات کی؟ جیسے بیجا کا الزام لگاؤں گی۔ سوال یہ ہے کہ پولیس تک پہنچو گی کیسے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بالکل بے سہارا ہوں۔ تم اپنے حمایتیوں کو بھی اپنے حال سے آگاہ نہ کر سکو گی کیونکہ فون کی لائن تو یہاں سے کاٹ دی گئی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں۔ جب تک وہ پہنچیں گے تمہاری شادی جوزف سے ہو چکی ہوگی۔ ابھی یہاں ایک آدمی آئے گا۔ اور اتنے میں گھنٹی بجی اور عمران نے جملہ نامکمل چھوڑ کے جوزف سے کہا، دیکھو شاید پادری صاحب آ گئے ہیں۔ اے آسمان والے مجھ پر رحم کر۔ جوزف کرراہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ یکبیک تم بدل کیوں گئے ہو؟ لیزی کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنی ضروریات سے لا علم رہتا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جوزف کی زندگی میں بہار آ جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ زبردستی کرو گے تو خودکشی کر لوں گی۔ دیکھو مس ٹرافی، بات نہ بڑھاؤ ورنہ میں تمہیں خودکشی کر لینے دوں گا۔ جوزف کمرے میں داخل ہوا اور بولا، پتہ نہیں کس نے بیل بجائی تھی، کوئی غلطی سے آ گیا ہوگا۔ چلو تم اپنی مخصوص دعائیں شروع کرو۔ کیوں باس؟ برکت کے لیے۔ پادری آئے گا ضرور، میں نے اسے تاکید کی تھی۔ کیا چھٹکارے کی کوئی اور صورت نہیں ہے باس؟ ہے، بس شرط بس ایک ہی ہے کہ یہ عورت سچ بولنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے لیزی سے کہا۔ اس کے لہجے کا کھلنڈرا پن غائب ہو چکا تھا۔ لیزی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے یوکاوا کی لاش کی تصویر نکالی اور لیزی کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیزی ہکلائی تھی۔ یوکاوا کی لاش کی تصویر ہے تو تم اس کے قاتل کو جانتی ہو؟ یہ جھوٹ ہے، کھیل ختم ہو چکا ہے مس ٹرافی۔ ہیمفرے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھا جانا چاہیے تھا۔ کیا؟ لیزی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں ایک پیشہ ور بلیک میلر ہوں، تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیزی پر بدحواسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ جوزف اسے بٹھا دو۔
جوزف اس کی طرف بڑھا تھا کہ وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے میں یوکاوا کی کہانی سنوں گا، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی مس ٹرافی، میں بہت برا آدمی ہوں، یقین کرو کچھ نہیں جانتی میں۔ یوکاوا پر تمہیں کس نے مسلط کیا تھا؟ لزی کا چہرہ زرد تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہیں کچھ معلوم ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ غیر ملکی مجرموں سے خراج وصول کرنا ہی میرا پیشہ ہے۔ تو پھر ہمیں بلیک میل کرو گے اپنے ملک میں؟ بلیک میلنگ اچھا نام نہیں ہے، میں اپنے اس پیشے کے لیے ابھی تک کوئی اچھا نام دے نہ سکا۔ کچھ بھی ہو، میں اس سے زیادہ نہیں جانتی کہ یوکاوا کے ساتھ رہ کے اس کی مصروفیات سے اپنے باس کو میں آگاہ کرتی رہوں۔ تمہارا باس کون ہے؟ ڈاکٹر موندرے۔ اور ہیمفرے نیکولائے کون ہے؟ وہ بھی میری طرح ہی ڈاکٹر موندرے کا ملازم ہے۔ ڈاکٹر موندرے کیا کرتا ہے؟ یہاں کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر رہا ہے۔ یوکاوا اور اس کے ساتھی روزی کا تعاقب کیوں کرتے تھے؟ میں نہیں جانتی، یوکاوا ہی نے مجھے روزی کے بارے میں بتایا تھا، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا موندرے نے ہی روزی کی نگرانی پہ مامور کیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس سے پہلے موندرے تم سے کس قسم کے کام لیتا تھا؟ میں اس کے لیے نوٹس ٹائپ کرتی تھی، اور ہیمفرے میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کرتا تھا۔ یوکاوا کی مصروفیات کیا تھی جن پر تمہیں نظر رکھنے کو کہا گیا تھا؟ مجھے اس کے ساتھیوں کی تعداد معلوم کرنی تھی اور یہ پتہ کرنا تھا وہ کہاں کہاں مقیم ہے، تو پھر مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ موندرے کیسا آدمی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، یقین کرو۔ اچھا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا یہ سچ مچ یوکاوا کی لاش کی تصویر ہے؟ مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو مس ٹرافی۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، تم اتنی ڈرپوک نہیں ہو۔ اس وقت تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے جب تم یوکاوا کے قتل کے متعلق ہیمفرے سے گفتگو کر رہی تھی۔ تم کہاں تھے؟ تم کیا جانو؟ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو اور میری باتوں کا جواب دو۔ اتنے میں پھر سے بیل بجی اور عمران لزی کو گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا جوزیف سے بولا، اسے کڑی نگرانی میں رکھو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ برآمدے میں صفدر تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی تم نے ہی گھنٹی بجائی تھی؟ جی ہاں، لیکن مجھے شبہ تھا شاید کوئی میرے تعاقب میں ہے، اسی لیے مجھے یہی مناسب لگا کہ میں اپنے شبہ کی تصدیق کر لوں۔ تو پھر وہم تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا، یہاں جوزف ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد ہی اس نے دروازہ کھولا ہوگا، ورنہ تم اس طرح جاتے نظر آ جاتے تو بے ذریعے فائر کر دیتا۔ اب وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا ہے؟ صفدر بولا، چلو پہلے اسے ہی دیکھ لیں، عمران نے کہا اور دروازے کو بند کر دیا۔ دونوں کمپاؤنڈ سے نکل کے سڑک پر آ گئے۔ آخر وہ اعصابی اختلال میں کیسے مبتلا ہو گیا تھا؟ ایک ایسا گیٹ ٹیپ کر رکھا ہے میں نے جو آدمی کو عالم بالا کی سیر کرا دیتا ہے، کبھی تمہیں بھی سناؤں گا۔ وہ پیدل ہی چل پڑے تھے، شاید قریب ہی کہیں جانا تھا۔ اسی لائن کی ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑتے ہوئے صفدر نے کہا، مجھے 2 رپورٹیں دینی پڑنی ہیں، ایک آپ کو، ایک چیف کو۔ فکر مت کرو، کار بکثرت، تجربات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اس طرح۔ اس نے جملہ پورا کیے بغیر خاموشی اختیار کر لی۔ عمران عمارت میں داخل ہو کے اس کمرے میں پہنچا جہاں پہ ناتو پنگ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کے وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں ہراساں کر رہے ہو؟ عمران نے خاموشی سے اسے بغور دیکھا، پھر بولا، کیا تم قانونی طور پہ یہاں آئے ہو بھائی؟ ارے یقیناً، میرے اس دعوے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کاغذات موجود ہیں۔ یوکاوا سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ میرا دوست تھا، لیکن حقیقتاً تو تم اس کے دشمن تھے۔ یہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر اسے 613 کے چوراہے پہ تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے تم؟ پھر کیا کرتا؟ کیا تم نے ہی اسے اس فلیٹ میں بھیجا تھا؟ ارے میں کیوں بھیجتا بھائی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض احکامات تم تک براہ راست بھی پہنچتے رہے ہوں گے۔ کیسے احکامات؟ ناتو پنگ چونک پڑا۔ عمران نے اس تبدیلی کو غور سے دیکھا، پھر لہجہ بدل کے بولا، خیر اسے چھوڑ دو، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق انقلابی جماعت کیو یو شوپنگ مین آرگنائزیشن سے ہے، جو اپنے ملک میں غیر ملکی غلبے کے خلاف انقلاب لانا چاہتی ہے۔
देखो तुम्हें इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। ना तो पिंग एकदम भड़क कर बोला, मैं यहाँ तुम्हारी हुकूमत की रजामंदी से बहैसियत टेक्सटाइल इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मुझे यहाँ भिजवाने की जिम्मेदारी मेरे मुल्क की हुकूमत पर है। तो तुम्हें युकावा की मौत से सदमा नहीं पहुँचा? अरे मैं यकीन ही नहीं कर सकता। क्या तुमने उसकी लाश की तस्वीर नहीं देखी? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। क्यों? पिंग ने इसका जवाब न दिया। इमरान थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारी जमात को जिससे भी खतरा है मैं उससे भी वाकिफ हूँ। अब मजीद गुफ्तगू उसी सूरत में होगी जब तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। पिंग ने कड़े तेवरों के साथ कहा, मैं वही हूँ जिस पर युकावा ने लिजी को मुसल्लत किया था। इमरान बोला, ओह, अब तुम बताओ कि उस फ्लैट में कौन था। लेकिन महज इतना काफी नहीं है, मुझे बताओ तुम हो कौन और इन मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? ना तो पिंग ने तुम्हें यहाँ इसलिए तो नहीं लाया था कि गुफ्तगू के शरायत पेश करो। मेरी जबान नहीं खुल सकती। तुमने एडल्फी से बाहर कदम निकालने से भी तो इनकार कर दिया था। इमरान का लहजा तंजिया था। ना तो पिंग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होठ भींच लिया। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी और गुफ्तगू के बाद इमरान और सफदर सड़क पे नजर आ गए। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस इमारत की तरफ बढ़ रहे थे जहां लिजी और जोसेफ को छोड़ा था। अब क्या इरादा है? सफदर ने पूछा। लिजी को निकल जाने का मौका देकर उसका ताक़ुब करना है। स्कीम क्या है? मेरा ख्याल है कि वो लोग इन इनकलाबियों के साथ लिजी को भी धोखा दे रहे हैं। इन लोगों की निगरानी लिजी से कराते रहे और लिजी की निगरानी उन लोगों से। लेकिन लड़कियों को गिराने का क्या मकसद हो सकता है भाई? जो मेरे हाथों गिरी थी उसका अंजाम तुम देख चुके हो, अब इसका भी तुम देख ही लेना। आखिर है क्या चक्कर, यही तो देखना है। वैसे युकावा और उसके साथियों का मामला तो साफ हो गया। उसके साथ किसी सफ़ेद फाम आदमी का पाया जाना और फिर उसका कत्ल इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि इक्तिसादी गलबे वाले मुल्क की सीक्रेट सर्विस इन लोगों का सुथराव कर रही है। ओह, लेकिन ये हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है? जहां भी मौका मिले उस वहीं पे करना है, यही तो पॉलिसी होती है। हाँ, आप किसी डॉक्टर मुंद्रे का भी तो तस्करा कर रहे थे। हैम्फ्रे ने जो टेलीफोन नंबर लिजी को दिया था वो डॉक्टर मुंद्रे का है। ये कौन है भाई? डॉक्टर मुंद्रे एक फ्रांसीसी है, बहुत अरसे से यहाँ मुकीम है और मकामी जड़ी बूटियों पे रिसर्च कर रहा है। वो उस इमारत के करीब आ गए थे। इमरान बोला, अब तुम्हें लिजी पे नजर रखनी है, वो एडल्फी में मुकीम थी, ठीक है ना? फिर वो उसे छोड़ के इमारत में आ गया। यहाँ जोसेफ और लिजी चीख चीख कर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। उन्हें गालिबन खबर ही नहीं थी कि कमरे में उनके अलावा कोई आ गया है। दफतर इमरान चीख कर बोला, मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा, समझे? दोनों खामोश हो गए। शादी से पहले गोलगपाड़ा मचाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। इमरान उन्हें घूंसा दिखाकर बोला, मैं हरगिज इससे शादी नहीं करूंगा बॉस। क्यों? बड़ी देर से गालियां दे रही है। अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो गर्दन मोड़ देता। शादी के बाद भी मेरा ख्याल ना रखना। लड़की फिर उबल पड़ी। एक ही सांस में न जाने क्या क्या बक गई। अचानक इमरान गरजा, अच्छा निकल जाओ, तुम दोनों यहां से निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बॉस बॉस, जोसेफ हकलाया। चले जाओ। इमरान ने उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया और घूसा तान के लिजी की तरफ भी झपटा। दोनों ही थोड़ी देर में बाहर थे और लिजी अरे 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 करती रह गई। तकरीबन 15 मिनट बाद इमरान बाहर निकला तो लिजी बरामदे में दीवार से लगी खड़ी नजर आई, लेकिन जोसेफ न था। तुम यहाँ क्यों हो अभी तक? इमरान गुर्राया। इस हाल में कहाँ जाऊं? अच्छा, तो कुछ भी पता नहीं चलता कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। तुम्हारा दिमाग चल गया है? साफ साफ कह रहा था तुम्हें उस शब्तार के बच्चे से शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग चल गया है, ओके, मेरा नहीं। मैं उससे शादी क्यों करूं भाई? क्या बुराई है? वो क्रिश्चियन है। खामोश, इस सिलसिले में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने अभी तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, समझे? मुझे ब्लैकमेल मत करो। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, अंदर आओ, मैं तुम्हें जिंदा रहने के गुर सिखाऊंगा। मेरी जिंदगी इसी में है कि तुम खामोश रहो। दोनों फिर अंदर आ गए। क्या आजकल तुम कोई दवा इस्तेमाल कर रही हो? क्या मतलब? वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मेरा ख्याल है कि तुम कोई टॉनिक इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुंद्रे की सेक्रेटरी और टॉनिक ना इस्तेमाल करे, बड़ी अजीब बात होगी। बात दरअसल ये है कि जड़ी बूटियों पे तहकीक करने वाले कोई ना कोई हैरत अंगेज दवा जरूर बनाते हैं, ऐसी जो मरते दम तक जवान रख सके।
लिजी हंस पड़ी और बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, डॉक्टर एक ऐसा टॉनिक बनाने में कामयाब हो सके, सिर्फ 30 दिन मुसलसल इस्तेमाल करते काया पलट हो जाती है, और तुम 20 दिन से इस्तेमाल कर रही हो और तुम्हारी काया पलटने में अभी 10 दिन बाकी है। तुम क्या जानो, तुम्हें इसका इल्म क्यों कर हुआ? वो बोली, इसका इल्म तो युकावा को भी नहीं था, किसी न किसी तरह तो हुआ ही होगा, सिर्फ वो जानता है। हैम्फ्रे, क्या ये टॉनिक तुम्हें डॉक्टर मोनरे से मिला था? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने आज तक मोनरे को नहीं देखा। हैम्फ्रे उसका मुतम्मिद खास था, उसी से मुझे नोट्स टाइप करने के लिए मिलते थे, और ये टॉनिक भी उसी ने दिया था। क्या तुमने हैम्फ्रे पर भी हाथ डाल दिया है? अभी तो नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हारी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब है? लिजी चौंकी थी। आज से ठीक 10 दिन बाद तुम्हें भी वो गिराने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हो? वो बौखलाई। वो रोजी की निगरानी करते थे और उसे गिराना चाहते थे। जानती हो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने क्या बताया? नहीं जानती। गिरते ही उसका दिल फट गया, वो मर गई। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थी या नहीं थी, तुम मुझे ख्वामख्वाह डरा रहे हो। लाओ निकालो, वो टॉनिक कहाँ है? लिजी ने ब्लाउज की गिरेबान में हाथ डाल के नीले रंग की शीशी का एक ट्यूब निकाला और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ट्यूब में कोई सयाल मादा था और ट्यूब 2/3 खाली हो चुका था। और अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं क्या कह रहे हो, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था। अगर मैं चली जाती तो? मेरी स्कीमें बदलती रहती हैं, जल्दी करो। कहाँ ले चलोगे? मेडिकल चेकअप कराऊंगा। तुमने मुझे नर्वस कर दिया है, लिजी कपकपाती हुई आवाज में बोली। लेकिन आखिर वो लोग क्यों मुझे मार डालना चाहेंगे? आखिर तुम्हें मुझ पर एतमाद कब होगा? अगर नहीं है तो जाओ, चलती फिरती नजर आओ। नहीं, चलते हैं, बोलो कहाँ चलना है? लिजी ने कहा था। दूसरी सुबह लिजी की आंख यकीनन एडल्फी की उस कमरा 82 में ही खुली थी जहां वो मुकीम थी। वो मुतहयराना अंदाज से चारों तरफ देखने लगी। उसे तो यकीन था कि वो इमरान के साथ मेडिकल चेकअप कराने के लिए रवाना हुई थी। शायद गाड़ी में उसे नींद आ गई थी और अब आंख खुली तो यहाँ, लेकिन मेडिकल चेकअप तो रह गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी नौबत आई हो। फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? फिर उसे रोजी से मुताल्लिक इमरान की गुफ्तगू याद आई। तो क्या सचमुच उसका भी वही अंजाम होने वाला था? उस ख्याल से ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। थोड़ी देर वो बेहिसो हरकत पड़ी रही, फिर उठी और फोन पर सुपरवाइजर से राब्ता कायम करके नाश्ता तलब किया। वो सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। हैम्फ्रे ने उसे जो नंबर दिए थे, क्या उन पर उससे राब्ता कायम करे? लेकिन उसे हैम्फ्रे ने हिदायत की थी कि इमरान का साथ न छोड़े, और अब वो एडल्फी में थी तो यहाँ अपनी मौजूदगी का क्या जवाब पेश करेगी? नाश्ते के बाद जिसमें कदरे तवानाई महसूस हुई तो उसने उठकर लिबास तब्दील किया और एडल्फी से बाहर आई। हैम्फ्रे से राब्ता कायम करने के लिए होटल का फ़ोन इस्तेमाल करना मुनासिब न था। थोड़े ही फासले पे एक टेलीफोन बूथ था, उसने वहां से नंबर डायल किए। कौन है? एलिजाबेथ। ओह, कहो क्या बात है? निकोलाय मुझे वो इस इमारत में तन्हा छोड़कर गायब हो गया, मेरे लिए एक तहरीर छोड़ गया। लिखता है कि तुम पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम इस इमारत में मुकीम रही तो तुम्हें गुज़श्ता 6 माह का किराया अदा करना पड़ेगा। मैं एडल्फी वापस आ गई हूँ। क्या वहीं से गुफ्तगू कर रही हूँ? नहीं, करीब से। ठीक है, देखो एडल्फी के ग्राउंड फ्लोर पे कमरा नंबर 11 में एक आदमी नातो पिंग है, वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। देखो जरा वो है कहाँ? ठीक है, देखती हूँ। एक गलती हो गई। कैसी गलती? इस भागदौड़ में मेरा ट्यूब कहीं गिर गया। ओहो, कब? कल। तो कल तक तुमने वो टॉनिक इस्तेमाल किया था? हाँ बिल्कुल किया था। इस दौरान में नागा तो नहीं हुआ? नहीं। पाबंदी से 1 माह इस्तेमाल करना है। कितने दिन हुए? कल 20वां दिन था। 10 दिन और इस्तेमाल करना है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए आज ही मुहैया करता हूँ। शुक्रिया निकोलाय। कुछ और? तुम 11 नंबर के हवाले से नातू पिंग से मिल सकती हो, और अब तुम्हें ये भी मालूम करना है कि उसकी मजीद कितने साथी यहाँ मुकीम हैं। अच्छी बात है, लिजी ने कहा और रिसीवर काट के फ़ोन रख दिया। उसका चेहरा पसीने में डूबा हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था। बूथ से निकली तो ऐसा लगा जैसे पैर पूरी कुव्वत से ज़मीन पे ना पड़ रहे हों। तो हकीकतन ये लोग उसे एक तजुर्बे की भेंट चढ़ा रहे थे। कुत्ते! उसके सीने में नफरत का लावा फूट पड़ा। शायद वो अहमक सही कह रहा था, वो सोचती रही।
روزی کی نگرانی اسی تجربے کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ یوکاوا کے مارے جانے کا اسے غم نہیں تھا، لیکن روزی تو سفید فام تھی، اسی کی طرح یوروپین۔ پتہ نہیں خود اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور بستر پہ گر گئی۔ سر چکرا رہا تھا اور اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا وہ بھی روزی کی طرح مر جائے گی؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بے بسی کی موت نہیں مرنا ہے۔ وہ بستر سے اٹھی اور فون کے قریب آ گئی۔ وہ روم نمبر 11 سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں کسی قسم کی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے؟ اوہ، میں یوکاوا کی دوست ہوں، 2 دن سے اس کی تلاش ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ناتو پنگ۔ ہاں، اس نے یہی نام بتایا۔ تم نے اسے میرا ذکر کیا تھا۔ میں ایلزبتھ فاؤلر ہوں۔ تم کوئی بھی ہو، خدا کے لیے میرے پاس آؤ۔ میرا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا، بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اوہ ہو، میں آتی ہوں۔ پھر وہ نکلی اور روم نمبر 11 کی طرف چل پڑی۔ ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک جاپانی بستر پہ چت پڑا تھا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ خود سے کسی کی بھی نمبر ڈائل کر سکوں، اس نے کہا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا انجیکشن دیا ہے کہ میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ کن لوگوں نے؟ کیا تم یوکاوا کی دوست ہو؟ ہاں، میں 2 دن سے اس کی تلاش میں ہوں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے۔ پرسوں رات یہیں اپنے کمرے میں تھا، ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا یوکاوا قتل کر دیا گیا۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کروں؟ اس نے چرمی بیگ سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس سے اٹیچڈ ایئر فون میری طرف بڑھایا۔ لو سنو، ثبوت مل جائے گا۔ جیسے ہی میں نے ایئر فون کان سے لگایا، زبردست دھماکہ سنائی دیا کہ فوری طور پہ میرا اعصابی نظام درہم برہم ہو گیا۔ پھر نہیں مجھے پتا کہ وہ مجھے کہاں لے گیا اور کس طرح۔ وہ تمہیں لے کے کہاں گیا تھا کچھ پتا ہے؟ اس کا تو ہوش ہی نہیں تھا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کیسے۔ وہ آدمی کیسا تھا؟ گھنی مونچھیں اور پھولی ہوئی ناک۔ لڑکی سوچنے لگی وہ عمران نہیں ہو سکتا۔ پھر چونکی۔ تم یوکاوا کے قتل کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، وہ لوگ مجھے یہی باور کرانا چاہتے تھے کہ یوکاوا قتل کر دیا گیا ہے، لیکن کس نے قتل کیا مجھے تو یقینی نہیں پتا نہیں وہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ مقامی ہی آدمی ہوں گے۔ ہاں، لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ میں بات کرتی ہوں سپروائزر سے، کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کرنے کو۔ لیزی کمرے سے نکل کے پھر ٹیلی فون بوتھ کی طرف آئی۔ اس بار اس نے ہیمفرے کے نمبر ڈائل کیے اور ناتو پنگ کے بارے میں اطلاع دی۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ تمہاری دانش میں وہ آدمی تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ تم ابھی تک تھی؟ ارے وہ بالکل گاؤدی ہے۔ خیر، یہ بہترین موقع ہے۔ اس وقت تم اس کے بقیہ ساتھیوں کا پتہ معلوم کر سکتی ہو۔ کیا وہ بتا دے گا؟ کوشش تو کرو۔ میں اس سے کہہ کے آئی ہوں کہ ڈاکٹر کا انتظام کرنے جانا ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، تم کر سکتی ہو۔ 1 گھنٹے بعد واپس سے رنگ کر لینا۔ وہ واپس جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کے پاس وہاں پہ دروازے پر ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا، اس پر لیزی تحریر تھا۔ اس نے بے صبری سے لفافہ چاک کیا۔ اس میں سے کئی پرچے برآمد ہوئے اور ایک خط تھا۔ لیزی، تمہاری بے ہوشی کے دوران میں ایک میڈیکل ایکسپرٹ نے تمہارا طبی معائنہ کیا۔ رپورٹ بھیج رہا ہوں، غور سے دیکھو۔ اگر زندگی عزیز ہے تو اب اس ٹانک کا ایک بھی قطرہ اپنے جسم پہ داخل نہ ہونے دینا۔ اگر مزید 10 دن تم نے اور اس کا استعمال جاری رکھا نا، تمہارا وہی حشر ہوگا جو روزی کا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ مشورے بھی دیے ہیں، اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، میں برا آدمی ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ انسانی زندگی کو بالکل کھیل کی طرح رکھ دوں۔ لیزی کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں آئی اور میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر نے آخری میں جو ہدایات کی تھی اسے زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ کچھ اور ہدایات بھی تھیں جنہیں ذہن نشین کرنے کے بعد اس نے ان کاغذات کو جلا دیا۔ اب وہ عجیب سا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ ناتو پنگ کے کمرے میں آ کے اس سے پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں جب آئی تو فون کی گھنٹی سنائی دی۔ یہ بھی ہیمفرے کی کال تھی۔ وہ ناتو پنگ کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ یوکاوا کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں جانتا۔ اچھی بات ہے، تو پھر مجھے ہی آنا پڑے گا۔ میرا ٹانک؟ اوہ، شام تک پہنچ جائے گا اور پوری طرح اطمینان ہو جانے کے بعد ہی میں آؤں گا نا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینا، میں مطمئن نہیں ہوں، لیزی کہتی ہوئی زہریلے انداز میں مسکرائی۔ تم فکر نہ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ کاٹ دیا گیا۔